نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ آپ اپنے ہر خطبے میں یہ نصیحت فرماتے۔ وہ نصیحت کیا ہوتی؟ الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ آپ فرماتے، لوگوں میری بات کو توجہ سے سننا۔ الا یہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میری اس بات پر کان لگانا، توجہ کرنا۔ تو متوجہ کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، سنو، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امین نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے، جس کے اندر امانت دیانت نہیں ہے، جو خائن ہے، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، لا دینا، اس بندے کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یہ تو مومن بندوں کی صفات ہے نا کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، بلکہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامات ہیں منافق کی۔ اگر آپ نے کسی منافق کو پہچاننا ہے کہ بندہ مومن ہے یا منافق، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بیان فرما دی جس سے انسان کے نفاق کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں۔ وہ 3 علامتیں، وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اذا، جب بھی وہ بات کرتا ہے، حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے، کذب تو جھوٹ بولتا ہے، بات میں سچائی نہیں ہوتی بلکہ جھوٹ اس کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور دوسری علامت فرمایا جب وعدہ کرتا ہے، اخلفا، اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تیسری نشانی اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے، امانت اس کے سپرد کی جائے، امانت اس کے سپرد کی جائے تو خانہ، وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں منافق کی، بیان کس نے فرمائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان صام و صلی، اگرچہ یہ بندہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں، 3 اللہ اکبر برائیاں پائی جاتی ہیں، اگرچہ یہ بندہ نماز پڑھنے والا ہو، یہ بندہ روزہ رکھنے والا ہو، اور یہ بندہ اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتا ہو، آپ نے فرمایا اس کے باوجود یہ بندہ منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 4 بری خصلتیں اگر کسی بندے کے اندر موجود ہیں، کان منافقا خالصا، تو وہ بندہ پکا منافق ہے۔ اگر ان 4 میں سے وہ چاروں پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک موجود ہے تو نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ 3 تو آپ نے یہی بیان فرمائی، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اللہ اکبر، تو دھوکہ دیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے،
اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے، اگر کبھی اللہ اکبر اختلاف ہو جائے تو پھر بد زبانی پہ اتر آتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تو یہ گالیاں بکنا، یہ بد زبانی کرنا، آپ نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اس لیے ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو امین والی صفت اللہ اکبر عطا فرمائی ہے، اور جو بھی اس کے پاس امانت رکھواتا ہے یا اس کے امانت سپرد کرتا ہے تو وہ بندہ اس کو امین سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی اس خوبی کو اور اپنے اس وقار کو برقرار رکھے۔ اسی طرح امانت کی بھی پھر آگے کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ امانت کسی کے سپرد کر دی جائے تو وہ اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھے اور اس میں خیانت نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی امانت کی، مثلاً اگر آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، تو آپ کے پاس وہ عہدہ، وہ منصب، وہ ملازمت جو آپ کر رہے ہیں، ملازمت، وہ جو عہدہ آپ کے پاس ہے، اللہ اکبر، جو آپ کو لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، وہ عہدہ، وہ منصب، وہ ملازمت آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس میں اللہ اکبر کوتاہی کریں گے تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے، اس خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ پورا دین جو اللہ نے ہمیں اللہ اکبر عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا، مسلمان بنایا، تو یہ دین بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ بلکہ اس امانت کا تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورۃ احزاب کے آخر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت، یعنی یہ دین، یہ اسلام، یہ اطاعت، یہ فرما برداری، اس امانت کو ہم نے پیش کیا کس پر؟ آسمانوں پر، زمین پر، والجبال، اور پہاڑ پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تمام نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، زمین نے بھی کہا، آسمان نے بھی کہا، اور اسی طرح آسمانوں نے کہا، ہر چیز نے کہا کہ اللہ یہ امانت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس امانت کو، اس کا اللہ اکبر وزن اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے سب ڈر گئے، کس نے اٹھایا؟ حملہ الانسان، اس امانت کو اٹھایا تو انسان نے اٹھایا۔ تو یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، لا تخونوا اللہ، اللہ کی خیانت نہ کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر خلاف ورزی کرو گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناؤ گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ کی خیانت بھی نہ کرو، رسول اللہ کی خیانت بھی نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو تمہاری آپس کی امانتیں ہیں، جو آپس کی امانتیں ہیں
ان میں بھی خیانت نہ کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جان لو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے بندہ خیانت کی طرف جاتا ہے نا، اللہ اکبر، کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اولاد بھی، یہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تو عندہ اجر عظیم، اس اللہ کے پاس پھر بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ دین ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، آپ کی رسالت پر ہم جو ایمان لے کے آئے، آپ کو رسول ماننا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور وہاں پہ یہ پابند کیا جاتا ہے کہ اس مجلس کی بات کسی اور کے سامنے نہیں کرنی، تو یہ مجلس آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس مجلس کی بات، اس محفل کی بات کسی اور کے سامنے کریں گے تو ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ خیانت کرنے والے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، بعض دفعہ راز کی بات ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، یعنی اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کوئی اور آ کے شامل نہ ہو جائے، کوئی اور میری بات نہ سن لے، تو یہ مجلس امانت ہے۔ اگرچہ اس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے راز کی بات ہے اور اس کو تو نے چھپا کے رکھنا ہے، یہ مجلس بھی امانت ہے۔ اگر اس محفل کی، اس مجلس کی بات آپ کسی اور کے سامنے کریں گے تو آپ خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے علیحدگی میں مشورے کی ضرورت ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور آپ سے وہ اللہ اکبر اپنی خیر خواہی کے لیے آپ سے مشورہ لیتا ہے، آپ اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں۔ کوئی پہلے سے بات ذہن کے اندر ہے کہ اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، تو اب میں نے اس کو غلط مشورہ دینا ہے، تو یہ اگر آپ اس موقع پر غلط مشورہ دیں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ مشورہ کیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اچھا مشورہ دیں جس میں اس کی خیر خواہی ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، وہ مشورہ دیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کسی کے گھر میں جھانکنا، باہر دروازے سے یا دروازے کے کسی سوراخ سے کسی کے گھر میں جھانکنا، آگے اندر دیکھنا، یہ بھی خیانت ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا، اس میں سوراخ تھا، تو آپ کے گھر میں انہوں نے جھانکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اگر مجھے اس وقت پتہ چلتا، اگر مجھے اس وقت علم ہو جاتا کہ تو میرے گھر میں جھانک رہا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں کنگھی تھی، آپ اپنے بال جو ہے وہ درست کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اسی کنگھی کے ساتھ میں تیری آنکھ کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتا، پھوڑ دیتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ آگے سے کوئی کینکر، کوئی پتھر وغیرہ اس کی آنکھ کی طرف پھینکتا ہے اور اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی قصاص نہیں، کوئی دیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اصل تو جو جھانکنا یعنی آنکھ کی اس نے خیانت کی ہے، اصل تو جو دروازہ بند تھا وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ کوئی اندر جھانکے نہ، یہ سوراخ سے اندر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ کے اندر خوبی کیا پائی جاتی تھی، جب آپ کسی کے دروازے پر جاتے تو بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، آپ دروازہ کھٹکھٹاتے
اور بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ آپ دائیں جانب یا بائیں جانب ہو کے کھڑے ہوتے، اور اس کے بعد آپ السلام علیکم کہہ کے اجازت لیتے اور پھر داخل ہوتے گھر کے۔ تو یہ امانتیں ہیں۔ اسی طرح تاجر تجارت کرنے والا یہ بھی بندہ امین ہے، اور یہ ایسا امین ہے کہ اگر یہ بندہ کسی سے پیسے لیتا ہے کسی چیز کے، اور پھر اس میں تول میں یا اللہ اکبر ناپ میں کمی کرتا ہے، تو یہ بددیانت انسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ بددیانتی کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر وہ پیسے لیتا ہے اور کسی چیز کو دیتے ہوئے اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے اس عیب کو ظاہر نہیں کرتا، اور پیسے لینے کے بعد اللہ اکبر اس کو بعد میں گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو پیسے اس چیز کے دیے تھے، لیکن اس نے جو ہے نا وہ اللہ اکبر عیب دار مجھے چیز دے دی، تو یہ تاجر بددیانت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی تجارت کرنے والا وہ امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، خیانت کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر وہ بندہ عیب کو ظاہر نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کی حدیث کے مطابق اس کی تجارت سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہ بندہ مسلسل اللہ کے غضب اور غصے کا شکار رہتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بندہ جو تجارت کرنے والا ہے لیکن امین نہیں ہے، خیانت سے کام لیتا ہے، لوگوں کو دیتے ہوئے نہ ناپ اس کا اچھا ہے، نہ اس کا تول پورا ہے، اور نہ ہی عیب کو ظاہر کرنے والا ہے، آپ کی حدیث کے مطابق اللہ کے فرشتے اس کے لیے لعنت کی دعائیں کرتے رہتے، یہ بندہ ملعون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو نے تجارت کی ہے، لوگوں سے پیسے پورے کے لیتا ہے لیکن تول اور وزن میں کمی کرتا ہے، ناپ میں کمی کرتا ہے، اور یہ ایسی اللہ اکبر بددیانتی ہے کہ ایک قوم پر صرف اللہ کا عذاب اسی وجہ سے آ گیا۔ شرک کے بعد سب سے زیادہ بڑا جو ان کا گناہ تھا وہ یہی تھا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قوم کس کی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگلی نصیحت کیا تھی؟ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ کے ساتھ ناپ کر کے دو تو پورا ناپ کے دو، تول کر دو تو پورا تول کے دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اوپر فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، بقیۃ اللہ خیر لکم، اللہ کا بقیہ یعنی حلال مال، حلال بچت، پورا تولنے کے بعد جو تمہیں بچت ہو، پورا ناپنے کے بعد جو تمہیں بچت ہو، اور جو خامیاں اس کے اندر ہیں وہ بتانے کے بعد جو تمہیں بچت ہو، فرمایا بقیۃ اللہ خیر لکم، یہ اللہ کا بقیہ ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، اور یہ بچت تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا سبب بننے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اے تاجروں کی جماعت، اس اللہ اکبر بددیانتی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یہ بددیانتی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک قوم پر عذاب نازل کیا، اللہ نے ان کو زلزلے کے ساتھ پکڑا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے اس طرح اوپر لے جا کے نیچے زمین پر گرایا،
ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کل یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ایک قرآن کے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے نعت تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو لیتے ہوئے تو پورا لیتے ہیں لیکن دیتے ہوئے، تولتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے کم کر کے دیتے ہیں۔ فرمایا ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی یہ گمان نہیں ہے، ان کے ذہن میں کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو یہ امانت ہے۔ اگر آپ کو کوئی پورے پیسے دیتا ہے اللہ اکبر تو چیز بھی اس کو اس کے معیار کے مطابق دیں۔ ایک نمبر چیز کے پیسے لے کے 2 3 4 نمبر چیز دیں گے، بددیانت انسان ہے۔ اللہ اکبر، آپ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ اور جو امین تاجر ہے نا، اس کے متعلق تو رسول اللہ کا بڑا ہی عمدہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ آپ نے فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا سچا تاجر الامین اور امانت دار تاجر۔ آپ نے فرمایا مع النبیین، تجارت اپنے لیے کرتا ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن یہ ایسا عمدہ انسان ہے، فرمایا سچ بول کے تجارت کرتا ہے، امین ہے، امانت دار ہے، خائن نہیں ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، مع النبیین، نبیوں کا ساتھی ہوگا، صدیقین کا ساتھی ہوگا، والشہداء، اللہ شہیدوں کا ساتھ۔ یہ ساتھ بہت عمدہ ساتھ ہے، نبیوں کا ساتھ، اللہ کے سچے بندوں کا ساتھ، اور اسی طرح اللہ کے شہید بندوں کا ساتھ کس کو ملے گا؟ جو تجارت کرتا ہے۔ 2 خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، 2 خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ سچ بول کے تجارت کرتا ہے اور خائن نہیں ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، بددیانت نہیں ہے۔ جو چیز دیتا ہے اللہ اکبر، جس کے مطابق اس نے پیسے لیے اسی کے مطابق اس کو اس کے معیار کی چیز دیتا ہے، اور اپنی چیز کو دیتے ہوئے اس کے عیبوں کو چھپاتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کو نبیوں کا ساتھی بنائے گا، اللہ اس کے صدیقوں کا ساتھ عطا کرے گا، اللہ اس کو شہیدوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ اور کیسی امانت داری ہو۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے سفر کے دوران، حضرت عبداللہ بن عمر کو بھوک نے ستایا۔ عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں، ساتھ جو غلام موجود ہیں، ساتھی ہیں، ان کو کہتے ہیں بھوک لگ گئی ہے، میرے لیے دسترخوان لگا دو، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کے کہنے پر، حکم پر دسترخوان لگا دیا گیا اور اس پر کھانا سجا دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ، اچانک نظر پڑی کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا بچہ بکریاں چرا رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر، بس معمولی سی عمر ہے، 10-12 سال کی عمر ہے اس بچے کی، وہ بکریاں چرا رہے۔ عبداللہ بن عمر کی جب نظر پڑتی ہے اس کو بلاتے ہیں، ہلم یا رائی، اے بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے ادھر آ۔ وہ بکریاں لے کے آیا عبداللہ بن عمر کے پاس۔ عبداللہ بن عمر اس کو کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، اللہ اکبر، گرمی کی شدت ہے، آجا تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جا دسترخوان پہ اور کھانا کھا لے۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس قدر شدت کی گرمی میں، سخت دھوپ میں تو نے روزہ رکھا ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ شدید گرمی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ قیامت کے دن اللہ اکبر موقع نہیں ملے گا عمل کرنے کا،
اس لیے میں اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں۔ جب اس بچے نے یہ بات کی نا، عبداللہ بن عمر حیران رہ گئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ہے بھی غلام، بکریوں کا چرواہا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر اس نے عمدہ بات کی ہے، اس کے تقوی سے اور اس کی آخرت کی فکر سے عبداللہ بن عمر متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کے اندر یہ بات آئی کہ کیوں نہ اس بچے کا امتحان لوں کہ یہ بچہ کس قدر تقوی والا ہے، کس قدر پرہیزگار ہے، اس کی اللہ اکبر اس پرہیزگاری اور تقوی کا امتحان لوں۔ عبداللہ بن عمر اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس شدت کی گرمی میں ان بکریوں میں سے کوئی بکری مجھے دے دے، ہم اس کو اللہ اکبر ذبح کریں گے اور اس کا گوشت بنائیں گے، یہاں ہم پکا کے کھائیں گے، تجھے بھی افطاری کے لیے دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اور اس کا جو معاوضہ بنتا ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے، جو بھی تو بتائے گا، تیری اللہ اکبر کہنے کے مطابق تجھے قیمت ادا کر دی جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میری نہیں۔ امانت داری سیکھیے اس بچے سے، اللہ اکبر، کہ کس قدر وہ امانت دار ہے بچہ۔ عبداللہ بن عمر کو کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر اس کو کہتے ہیں اچھا اگر تیری یہ بکریاں نہیں ہیں تو پھر کس کی ہیں؟ کہنے لگا میرے مالک کی، میں تو غلام ہوں، میں تو ایک چرواہا ہوں، میں تو ایک ملازم ہوں، اللہ اکبر، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ عبداللہ بن عمر اس کو کہتے ہیں تیرا مالک یہاں پہ کون سا موجود ہے؟ گھر جا کے اپنے مالک کو کہہ دینا اللہ اکبر کہ ایک بکری پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گری اور ہلاک ہو گئی، اس کے بدلے میں ہم تجھے قیمت بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، اللہ اکبر، تیرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس بچے کا جواب سنیے، اور آپ بھی تجارت کرتے ہوئے، کوئی بھی عہدہ سنبھالتے ہوئے، کوئی بھی منصب سنبھالتے ہوئے، کوئی بھی آپ کو کوئی امین بناتا ہے، اس امانت کا جب آپ کو سپرد کر دی جائے، اللہ اکبر، اس میں بددیانتی سے پہلے بچے کا یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ بچہ کہتا ہے عبداللہ بن عمر کو کہ اگر وہ میرا مالک یہاں پہ موجود نہیں ہے تو مجھے بتائیں آئین اللہ، وہ اللہ کہاں پہ ہے؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ خیانت میں نہیں کر سکتا، یہ بددیانتی میں نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر اس کے تقوی سے، اس کی پرہیزگاری سے، اس کی امانت داری سے اس قدر متاثر ہوئے، مدینہ میں واپس گئے، اس کے مالک کو ڈھونڈا، اس کو اللہ اکبر اس کے ساتھ ساری بکریوں کا سودا کیا، اس بچے کو آزاد کروایا اور وہ ساری بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ یہ ہے امانت داری۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے جو مومن بندے نا فلاح پانے والے، وہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اکبر، ان کے والد تھے مبارک بن واضح۔ مبارک بن واضح عبداللہ بن مبارک کے والد ہیں، کس قدر تقوی والے۔ عبداللہ بن مبارک متقی انسان، اللہ اکبر، اور تابعین میں سے ان کا ایک اللہ اکبر بلند مقام ہے۔ ان کے والد ہیں مبارک بن واضح۔ ایک ترک تاجر نے نا ان کو اپنے باغ کی ذمہ داری ان کے سپرد کی کہ یہ باغ کا تو نے خیال رکھنا ہے، اور اللہ اکبر سارے یعنی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ ایک دفعہ وہ تاجر اپنے باغ میں آتا ہے اور باغ میں آ کے عبداللہ بن مبارک کے والد محترم مبارک بن واضح کو کہتا ہے جاؤ واضح مبارک، جا کے ایک ترش انار توڑ کے لاؤ اور لا کے مجھے کھلاؤ۔ عبداللہ بن مبارک کے والد مبارک جاتے ہیں، انار کا ایک درخت ہے، اس میں سے انار توڑ کے لاتے ہیں اور لا کے اس تاجر کو دیتے ہیں۔ جب وہ تاجر کھاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو تجھے کہا تھا ترش لانا ہے، تو میٹھا لے آیا۔ پھر عبداللہ بن مبارک کو واپس بھیجتا ہے، پھر کہتا ہے چلو میٹھا لے کے آؤ، تو عبداللہ بن مبارک کے والد جو لے کے آتے ہیں انار، وہ ترش ہوتا ہے۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، پہلے میں نے کہا ترش لاؤ تو میٹھا لے آئے، اب میٹھا کیا کہا تو ترش لے آئے۔ کہنے لگے حضرت مبارک مجھے آپ نے اس باغ کی نگرانی کی ذمہ داری دی ہے،
اس میں سے انار کھانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے اچھا جب سے تو یہاں ملازمت کر رہا ہے اس وقت سے آج تک تو نے کوئی انار توڑ کے نہیں کھایا؟ کہنے لگے ہاں میں نے آج تک کوئی انار بھی توڑ کے نہیں کھایا۔ یہ امانت داری، اللہ اکبر، وہ بندہ وہ تاجر بھی اتنا متاثر ہوتا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مبارک سے کرتا ہے، اس جوڑے سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبداللہ بن مبارک جیسا بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ تو مومن بندوں کا وصف یہ ہوتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو اس صفت کے ساتھ متصف فرما دے۔ آپ کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، آپ کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، آپ کو کوئی منصب ملتا ہے، اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، حکومتی ادارے میں ملازم ہیں یا پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں، جو وقت طے ہے اس وقت پہ پہنچنا اور اسی وقت پہ واپس آنا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے کام کو اللہ اکبر پورے ایمانداری کے ساتھ پورا کرنا، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر اس میں کچھ بھی کوتاہی ہوئی تو کل قیامت کے دن یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی خیانت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔